رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وقال تعالى وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وقال تعالى إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ معزز سامعین اعظام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی سب سے قیمتی نعمت ہمیں ایمان سے نوازا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی جان، مال، عزت سے زیادہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اگر جان چلی جائے، مال چلا جائے، گھر اجڑ جائے تو یہ نقصان کم ہے بالمقابل اس کے کہ ہمارا ایمان چلا جائے۔ جان و مال جانے سے صرف دنیا کا نقصان ہوتا ہے اور ایمان جانے سے دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلامی عقائد جتنے بھی ہیں ان کی ہمیں معلومات بھی ہونی چاہیے اور ان کے مطابق ہمارا عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سی باتوں پر ایمان لانے کا حکم فرمایا ہے۔ انہی عقائد میں سے کچھ عقائد وہ ہیں جن کا تعلق ہے قرب قیامت سے۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت سے پہلے کیا ہوگا اس کی علامتیں اور نشانیاں بیان فرمائی ہیں، جن کو تفصیل کے ساتھ پہلے بھی ایک پروگرام میں بیان کیا گیا تھا۔ آج وہ تمام بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بس یہ بتانا مقصود ہے کہ قرب قیامت میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے آسمان سے اس دنیا پر، اس زمین اور دھرتی پر، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول حضرت مہدی علیہ الرضوان کے زمانے میں ہوگا، اور پہلے پروگرام میں حضرت مہدی ہی کا تفصیل سے تذکرہ کیا گیا تھا۔ تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے بھی ہماری معلومات میں اضافہ ہو، ہمارا عقیدہ آپ کے تعلق سے صحیح ہو جائے، اسی مناسبت سے آج کا یہ عنوان منتخب کیا گیا ہے۔ اس لیے آپ اپنے عقیدے کو صحیح رکھیں، اور جو لوگ ہمارے ایمان کو برباد کرنا چاہتے ہیں، خود کو عیسیٰ بتا کر یا حضرت امام مہدی کا دعویٰ کر کے ان تمام لٹیروں سے اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے قرب قیامت میں نازل ہوں گے، یہ ہمارا اجماعی عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بھی بیان فرمایا ہے، اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی بہت سی احادیث مبارکہ میں اسے بیان کیا ہے۔ اس سے قبل ضروری معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ احوال وہ بھی بیان کر دیے جائیں جو حضرت نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جب آپ دنیا میں آئے
ان کا تذکرہ جو قرآن نے بیان فرمایا ہے اس کی تفصیل بھی تھوڑی سی آپ کے سامنے عرض کر دی جائے، تاکہ قرآنی اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے جو لوگ غلط عقائد پھیلانا چاہتے ہیں ان کا بھی سد باب ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے 570 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پر اٹھایا ہے، اور آپ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں، اور تمام پیغمبروں کے آخری پیغمبر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل میں جو اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کا جاری فرمایا، اس نبوت کے آخری اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو تورات کے اندر کمی کر دی گئی تھی اس کی اصلاح کے لیے آخر میں بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کو نازل فرمایا ہے۔ دو پیغمبر ہیں جن کی پیدائش کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا، ایک حضرت آدم علیہ السلام اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان دونوں پیغمبروں کی پیدائش کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف آیات میں، مختلف صورتوں میں، مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں، سورہ مریم میں تفصیل بیان فرمائی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی اور آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی بھی۔ سورہ آل عمران میں بھی حضرت مریم کا تذکرہ فرمایا گیا، اسی طرح سورہ مریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی والدہ کا تذکرہ فرمایا۔ اور یہ صرف تنہا ایک عورت ہے جن کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، حضرت مریم کے علاوہ کسی عورت کا نام اللہ نے قرآن میں بیان نہیں فرمایا ہے۔ تذکرہ تو بہت سی عورتوں کا ہے، حضرت سارہ کا، حضرت آسیہ کا، اسی طرح حضرت عائشہ کا، تو الگ الگ عنوان سے ان کی جانب اشارات کیے گئے ہیں، لیکن نام لے کر سوائے حضرت مریم کے اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کا تذکرہ نہیں فرمایا، نام صرف حضرت مریم کا لیا گیا ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اس دنیا کے اندر آئے ہیں، صرف حضرت مریم کے واسطے سے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نام کے ساتھ ساتھ آپ کی والدہ کا نام اور ان کی تفصیلی حالات اور پیدائش تک کو بیان فرمایا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عمران جو بنی اسرائیل کے مسجد اقصی کے امام بھی ہیں اور بڑے عابد اور زاہد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بنی اسرائیل میں ایک اعلیٰ مقام سے نوازا ہے۔ ان کے گھر کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، جس کو عجیب طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضرت عمران جو حضرت زکریا علیہ السلام کے ہمزلف ہیں، ساڑو ہیں، ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے، اور آپ کی بیوی اولاد کی متمنی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس وقت مقدر فرماتے ہیں اولاد اسی وقت آتی ہے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر کے اندر ٹہلتی ہے، ایک پرندے کو دیکھتی ہیں کہ وہ اپنے چھوٹے سے بچے کو بھرا رہا ہے، اسے کھلا رہا ہے، تو اولاد کی تمنا تو پہلے سے تھی ہی، اور زیادہ امنگ پیدا ہوئی اور زیادہ طرف پیدا ہوئی اولاد کی، اس بچے کو دیکھ کر اور جانوروں پرندے کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی سے مناجات کی اور بارگاہ الہی میں دعا مانگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ جب آپ نے محسوس کیا کہ حمل ہے تو آپ نے نظر مانی کہ جو میرے یہاں اولاد پیدا ہوگی وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد ہے۔ بنی اسرائیل میں عبادت کا ایک طریقہ یہ بھی تھا
کہ وہ اپنی اولاد کو بیت المقدس کے لیے آزاد فرما دیا کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور پھر وہ اولاد ان کی بیت المقدس کی خدمت کیا کرتی تھی، اسی لیے کہ بیت المقدس ہی ان کا قبلہ بھی تھا، اسی جانب رخ کر کے نماز ادا کی جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اے نبی آپ وہ وقت یاد کیجئے جب عمران کی بیوی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نظر مانی کہ میں رحمان کے لیے نظر مانتی ہوں جو میرے پیٹ کے اندر ہے، ما فی بطنی محررا کہ وہ آزاد ہوگا بیت المقدس کی خدمت کے لیے، فتقبل منی باری تعالیٰ میری طرف سے میری نظر کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم یقیناً آپ سننے والے جاننے والے ہیں، یعنی دعاؤں کو سنتے بھی ہیں اور دعاؤں کی نیتوں سے اور ان کے کرنے والوں سے بھی آپ واقف ہیں اور ان کی خبر رکھتے ہیں۔ لیکن جب زمانہ آیا ولادت کا اور حضرت مریم کی ولادت ہوئی تو آپ کی ماں کو تکلیف ہوئی، بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ میری نظر کس طرح پوری ہوگی، میں نے تو منت مانی ہے، نظر مانی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ میری اولاد بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد ہوگی، یہ تو لڑکی ہے، یہ خدمت کس طرح کرے گی مسجد اقصی کی۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، کہ جب حضرت عمران کی بیوی نے لڑکی جنی تو کہنے لگی اے میرے رب میں نے تو لڑکی جنی ہے۔ واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا جنا ہے۔ ولیس الذکر کالانثی، اور لڑکا بھی اس لڑکی کے برابر نہیں ہو سکتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی جو نشانی حضرت مریم کو بنانے والے ہیں، اگر لڑکا پیدا ہوتا تو وہ قدرت کی نشانی ظاہر نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے کیا پیدا کرنا ہے اور اسی کے مطابق ذات باری تعالیٰ نے حضرت مریم کی ولادت کرائی۔ فرماتے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ یہ حضرت مریم کی والدہ کہتی ہیں، مریم کے معنی سریانی زبان میں آتے ہیں آزاد کے، خدمت گزار کے، تو چونکہ آپ بیت المقدس کی خدمت کے لیے مامور تھی، ان کی پہلے ہی نظر مانی جا چکی تھی، اس لیے اسی خدمت گزار کے نام پر آپ کا نام مریم رکھا، یہ خدمت کرنے والی۔ اور پھر مزید دعا مانگی وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، باری تعالیٰ میں اس بچی کو اور اس کی اولاد کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے، شیطان کے حربوں سے، اس کی آفات سے آپ محفوظ فرمائے اس میری بیٹی کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی ہے حضرت حنا نے، جو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو اچھے طریقے سے قبول فرما لیا، جیسا کہ نظر مانی گئی تھی کہ باری تعالیٰ میری طرف سے میری اس بیٹی کو قبول فرما، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھے پیرائے میں مقبول انداز میں ان کو اللہ کی جانب سے قبولیت کے شرف سے نواز دیا گیا ہے۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بہترین پرورش فرمائی ہے۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور حضرت مریم کا کفیل، ان کی دیکھ بھال کرنے والا حضرت زکریا علیہ السلام کو بنایا ہے۔ تو حضرت مریم کی ولادت جب ہوئی اور سن شعور کو پہنچی تو آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا، اور وہاں جو مجاور ہیں بیت المقدس کی خدمت کرنے والے اور بیت المقدس کی خدمت کے ساتھ ساتھ وہاں کے فرائض امامت انجام دینے والے، وہ تمام کے تمام افراد جب حضرت مریم آتی ہیں تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ حضرت مریم کی کفالت اور ان کی خدمت، ان کی پرورش میں کروں گا، ہر ایک کی تمنا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں زیادہ حقدار ہوں، اس لیے کہ حضرت مریم کی خالہ میرے نکاح میں ہے، تو میرے یہاں جو تربیت ہو سکتی ہے وہ کسی اور کے یہاں نہیں ہو سکتی، لیکن ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ آزاد کی گئی ہے
اور ہم ان کی خدمت کریں گے، پرورش اور کفالت کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر عظیم سے نوازے گا۔ تمہارے ایک کی چاہت تھی اجر عظیم اور ثواب حاصل کرنے کی، اس لیے فیصلہ یہ طے پایا کہ حضرت مریم کی کفالت اور تربیت اور پرورش وہ انسان کرے گا جو قرآن اندازی میں نام پا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ اے نبی، آپ اس وقت ان لوگوں کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ اپنے قلموں کو دریا کے اندر ڈال رہے تھے۔ قرآن اندازی کی شرط بھی عام نہیں تھی پرچیاں ڈالنے والی، بلکہ قرآن اندازی کا عجیب طریقہ جو قرآن نے بیان کیا ہے، انہوں نے یہ طے کیا کہ اپنے اپنے قلم جن کے ذریعے سے وہ کتاب تورات کو لکھا کرتے تھے، بڑے بڑے امام تھے، علماء تھے، نبی ان کے درمیان موجود تھے، تو کتاب تورات جن قلموں سے لکھتے تھے، یہ فیصلہ کیا کہ اپنے اپنے قلم دریا کے اندر ڈال دیے جائیں۔ جن لوگوں کا قلم بہہ جائے گا وہ حضرت مریم کی پرورش نہیں کریں گے، اور جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے خلاف چلے، جو پانی کو گزرنے کی وجہ سے اس کے ساتھ نہ گزرے بلکہ اس کے خلاف چلے، وہ انسان حضرت مریم کی کفالت کرے گا۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگوں نے اپنے قلم ڈالے، ظاہر سی بات ہے وہ لکڑی ہوتی ہے، وہ تمام کے تمام دریا میں پانی کے ساتھ بہہ گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی کے برخلاف چلا۔ پانی جو بڑے بڑے پتھروں کو، بڑی بڑی چٹانوں کو لے کر اور بہا کر ایک کونے سے دوسری مقام پر اور دوسری جگہ پر پہنچا دیتا ہے، وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے قلم کو نہ بہا سکا، اور آپ کا قلم الٹا چلتا رہا اسی طرح جس طرف سے پانی آ رہا تھا۔ اب تمام مجاور سمجھ گئے کہ حضرت زکریا علیہ السلام ہی کے ساتھ مدد خداوندی ہے، اور یہ طے پایا کہ آپ کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام ہی فرمائیں گے۔ اسی کو قرآن بیان فرماتا ہے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، کہ حضرت مریم کی کفالت و پرورش حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک حجرہ مخصوص کر دیا حضرت مریم کے لیے، پورے دن آپ اسی حجرے کے اندر رہتی، اور جب رات ہوتی تو حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کو اپنے مکان پر ان کی خالہ کے پاس لے جاتے۔ تو اس طریقے سے حضرت مریم رات و دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و عبادت میں مشغول رہتی، اور آپ کی بزرگی مسلم ہو گئی۔ تمام کے تمام لوگ آپ کی عبادت کے اور آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریزی کے قائل ہو گئے، اور آپ کو بنی اسرائیل میں خاص مقام حاصل ہو گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام سے کرامات کا ظہور بھی فرما دیا، جس کو قرآن کریم ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس حجرے میں محراب میں داخل ہوئے، تو آپ نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس رزق موجود ہے، اور ایسے پھل موجود ہیں جن کا موسم بھی نہیں ہے اور وہاں میسر بھی نہیں ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے معلوم کیا کہ گھر کے اندر داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور یہ پھل بغیر موسم کے ہیں، یہاں میسر بھی نہیں ہے۔ تو معلوم کہ انا لکی ہذا، اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت مریم نے جواب دیا قالت هو من عند اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بغیر گمان کے رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی حالت میں ہیں، اور آپ کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی اولاد کی تمنا پیدا ہوئی، اور باری تعالیٰ سے دعا مانگی کہ جب حضرت مریم کو بغیر موسم کے پھل مل سکتا ہے تو بغیر موسم کے بڑھاپے کی حالت میں مجھے اولاد بھی مل سکتی ہے۔
اسی کو سورہ آل عمران میں بھی اور سورہ مریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا، اور پھر آپ کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فرزند عطا فرمائیں گے، اسمہ یحییٰ، جن کا نام یحییٰ ہوگا، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ بھی رکھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نبوت سے بھی نوازیں گے۔ تو یہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جو بڑھاپے میں دعا مانگی ہے اولاد کی، وہ اسی وجہ سے مانگی ہے کیونکہ آپ نے حضرت مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل دیکھا ہے، اور ایسے جو بغیر موسم کے بھی تھے اور وہاں اس علاقے میں میسر بھی نہیں تھے۔ بہرحال حضرت مریم سے کرامات کے ظہور ہوتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی قدرت کی عجیب نشانی بنانا تھا، اس لیے وقت آ پہنچا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو۔ جبریل امین علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کے پاس بھیجا، الی اہلہ مکانا شرقیہ، جب آپ مشرق کی طرف ایک جگہ پر موجود تھی جو اپنے گھر والوں سے علیحدہ تھی۔ حضرت مریم نے جب دیکھا کہ ایک انسانی شکل کا فرد میرے پاس آ رہا ہے، تو ایک پاک عورت اور پاک تینت، پاک فطرت اور عفت و عصمت والی عورت کا جو طرز ہو سکتا ہے وہی حضرت مریم کا ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں پناہ چاہتی ہوں، میرے نزدیک مت آؤ۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام تو فرشتے تھے، شکل و شباہت آپ کی انسان کی تھی، انسانی شکل و شباہت کے اندر آئے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں فرشتہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو اولاد عطا کروں۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اولاد کس طرح ہو سکتی ہے جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا بھی نہیں ہے۔ قاری صاحب اندر جی تشریف لے۔ ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں ہے اور میں کوئی بدکار نہیں ہوں، تو مجھے اولاد کس طرح ہو سکتی ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب پیدا کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما چکے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے بنایا ہے، تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے نہیں بنا سکتے؟ بہرحال حضرت جبریل امین علیہ السلام نے القاہا الی مریم وروح من، حضرت مریم علیہ السلام کے دامن میں پھونک مار دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عمل قرار پا گیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کلمہ فرمایا، یعنی کہ پھونک ہے، کلمہ ہے، اور ایک روح ہے جو حضرت مریم کے بطن میں ڈالی گئی ہے۔ اب ولادت یہ بغیر باپ کے ہے، اسی کو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا ہے، اسی طرح بغیر باپ کے اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مادے کے محتاج نہیں ہے، بغیر کسی سبب کے، بغیر مادے کے اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، اس کی شان سے کوئی بعید نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائی ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں. پہلے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے وجود دیا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام ہی کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو وجود بخشا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں اور بغیر باپ کے ہیں. آپ کی پیدائش میں نہ کسی عورت کا دخل ہے نہ کسی مرد کا, اور حضرت حوا کی پیدائش میں مرد کا دخل ہے, حضرت آدم کا کسی عورت کا دخل نہیں ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں صرف عورت کا دخل ہے, کسی مرد کا دخل نہیں ہے. اور عام انسانوں میں مرد اور عورت دونوں کا دخل ہوتا ہے. تو جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ہر نشانی اور تمام صورتیں ظاہر فرمائی ہیں. ہر منظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا دکھایا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام ہی کی طرح ہے. ادھر بہرحال حضرت مریم علیہ السلام نے جب ولادت کے آثار محسوس کیے کہ ولادت ہونے والی ہے, تو آپ بیت المقدس سے تھوڑی دور کے فاصلے پر ایک جگہ ہے بیت اللحم, اس مقام پر پہنچی اور نازک حالات کا اندازہ کرتے ہوئے آپ فرمانے لگی, کاش میں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہوتی اور مجھے بھلا دیا گیا ہوتا, مجھے یاد بھی نہ رکھا جاتا. آپ ڈر رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بچے کی ولادت کرائیں گے تو قوم کا ریئیکشن کیا ہوگا. کوئی بھی انسان یہ بات قبول نہیں کرے گا کہ بغیر کسی مرد کے بچے کی ولادت ہو گئی ہے. تو ان تمام نازک حالات کی وجہ سے آپ بیتاب تھی اور اپنی موت کی تمنا کر رہی تھی کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس موقع پر بھی آپ کو حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے تسلی دی گئی کہ آپ تسلی رکھیں, وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل انتظام فرما دیا ہے. آپ کو قوم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کے یہاں ولادت ہونے والی ہے, آپ کھجور کا تنا ہلائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ تازہ کھجوریں آپ کو عطا فرمائے گا. اور آپ کے نیچے اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری فرما دیا ہے, اس چشمے کے ذریعے سے آپ سیرابی اور پانی حاصل کریں. اور جب آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کے پاس جائیں اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق سوال کریں تو آپ فرما دینا کہ آج میرا روزہ ہے, لن اکلم اليوم انسیا, آج میں تم سے بات نہیں کر سکتی. بنی اسرائیل میں جس طرح روزہ کھانے پینے سے رکنے کا ہوتا, اسی طرح کسی سے بات کرنے کا بھی روزہ ہوا کرتا تھا. اب حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھجوریں کھلائی ہیں. معلوم یہ ہوا کہ ولادت کے وقت میں عورت کے لیے سب سے مفید غذا وہ کھجور ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی اور غذا ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مریم کو وہی عطا فرماتے اور وہی کھلاتے. لیکن کھجور کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا, جس میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا کہ جس عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہو تو وہ کھجور کا استعمال کرے. اور طبی اعتبار سے بھی وہ مفید ہے, اور آج کل سائنسی اعتبار سے بھی اس کو عورت کے لیے مفید غذا بتایا گیا ہے. بہرحال اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر حضرت مریم جب اپنی قوم بنی اسرائیل کے درمیان آئی تو ظاہر سی بات ہے آپ پر عیب لگانے ہی تھے, تو آپ کو بھی عیب لگائے گئے کہ آپ نے یہ کیا کر دیا ہے. تمہارا باپ بھی نیک آدمی تھا, تمہاری ماں بھی کوئی زانیہ اور بدکار نہیں تھی, وہ بھی نیک تھی. یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ, تمہارے ماں باپ تو دونوں اعلیٰ تھے, تم نے یہ کیا کر دیا ہے. فاشارت الیہ, حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا چکے تھے کہ وہاں بتانا کہ آج میرا روزہ ہے, اس لیے آپ نے کوئی کلام نہیں کیا, بولے نہیں ہے. فاشارت الیہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ فرما دیا کہ مجھ سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر تم کوئی بھی جواب چاہتے ہو تو میرا یہ بچہ جواب دے گا جس کی آج ہی ولادت ہوئی ہے. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا,
لوگ کہنے لگے کہ ہم اس بچے سے بات کریں جو ابھی پالنے میں لیٹا ہوا ہے، اس سے ہم بات کس طرح کر سکتے ہیں، یہ ہمارے سوالوں کا جواب کس طرح دے سکتا ہے؟ لیکن ان کے جواب میں حضرت مریم نے آگے کوئی جملہ تک نہیں کہا، خود ان کی بات کا جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیا۔ اسے قرآن بیان فرماتا ہے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے میری ماں کا فرما بردار بنایا ہے، مجھے نافرمان نہیں بنایا۔ سلامتی ہو مجھ پر اللہ کی طرف سے جس دن میں پیدا کیا گیا، وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن مجھے موت آئے گی، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور اس دن مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا میدان محشر میں پیشی کے لیے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب سن کر اور یہ شاندار کلام سن کر لوگ یقین کرنے لگے کہ واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنے قدرت کی نشانی بنایا ہے، ورنہ آج ہی کا بچہ جو آج ہی پیدا ہوا ہے وہ بات کس طرح کر سکتا ہے، کس طرح بول سکتا ہے؟ جس طرح آپ کا بولنا یہ معجزہ ہے، اسی طرح آپ کی ولادت بھی بغیر باپ کے یہ بھی معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف معجزات سے آپ کو نوازا ہے۔ کوئی انسان مٹی کا کوئی پرندہ بنائے، اس میں پھونک مارے، لیکن اس کے اندر زندگی پیدا نہیں ہو سکتی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب معجزات دیے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندے بناتے، جب ان میں پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنا شروع ہو جاتا۔ یہ معجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اسی طرح کوئی پیدائشی اندھا ہوتا اور برس کا بیمار ہوتا جس کا اس زمانے میں کوئی علاج نہیں تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ لگاتے تو وہ بندہ بینا ہو جاتا اور برس کی بیماری ختم ہو جاتی۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا احیاء موتیٰ کا، کہ آپ کسی جنازے پر جب اعلان کرتے تم بِإِذْنِ اللَّهِ تو وہ مردہ کھڑا ہو جاتا۔ حتیٰ کہ آپ ایک مرتبہ قبرستان پہنچے، قبر پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، آواز لگائی تو مردہ قبر پھاڑ کر زندہ نکل آیا۔ تو یہ ہے احیی الموتیٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں بِإِذْنِ اللَّهِ کا لفظ استعمال کیا کہ یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ایک کرامت اور معجزہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کون کسی کو زندگی دے سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کوئی انسان کیا کھا کر کے آیا ہے اور گھر میں اس نے ذخیرہ کیا کیا ہے یہ بھی آپ خبر دے دیا کرتے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں خبر دے دیتا ہوں تم گھر سے جو کھا کر کے آتے ہو اور جو ذخیرہ کر کے آتے ہو۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے تھے، تاکہ ان معجزات کو دیکھ کر لوگ جو گمراہی میں چلے گئے ہیں ہدایت میں آئیں، اور ضلالت سے، تاریکی سے، اندھیرے سے نکل کر روشنی میں اور اللہ تعالیٰ کے نور میں آئیں۔ اسی لیے ان معجزات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال کیا روح من، القاہا الی مریم وروح من، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام روح رکھا ہے، اور کوئی بھی جسم ہو، کوئی بھی خاکہ ہو، وہ بغیر روح کے نہ پرواز کر سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قرآن میں روح کہا ہے،
یہی وجہ ہے کہ جب آپ پرندے میں پھونک مارتے تو اس کے اندر بھی روح پیدا ہو جاتی. کوئی مر چکا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے کھڑے ہونے کا حکم فرماتے تو چونکہ آپ روح ہے اس کے اثر کی وجہ سے اس میں روح پیدا ہو جاتی اور وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا. تو یہ روح کا اثر تھا، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کلمے کا، روح کا لفظ استعمال فرمایا. بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ نکاح فرماتے ہیں، نہ اپنا کوئی مکان بناتے ہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف فرما دیتے ہیں. آپ اس شہر میں، پھر دوسرے میں، تیسرے میں، گاؤں در گاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پیغام لے کر پہنچتے ہیں. اور جب لوگ آپ کا خطاب سنتے ہیں، آپ کے معجزات دیکھتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں اور آپ پر اپنی جان نچھاور کرنے پر مامور ہو جاتے ہیں. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ مقبولیت بہت سے لوگوں کو راس نہیں آئی. دنیا میں جب کوئی انسان نیک کام کرتا ہے تو اس کے حاسدین بھی بے شمار کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان تک کے دشمن بن گئے وہ لوگ جنہیں یہود کہا جاتا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے ذلیل قوم بھی یہود ہی کو فرمایا ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ذلت اور مسکنت ڈالی ہوئی ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے ایک دن میں 300 پیغمبروں کو شہید کیا ہے. ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے پیغمبروں کو بھی قتل سے نہیں چھوڑا، ان کی جانیں لی ہیں، انہیں شہید کیا ہے. بالآخر عیسیٰ علیہ السلام کے بھی یہ لوگ دشمن بنے. جو بادشاہ تھا اس بادشاہ سے جا کر شکایت کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ معتقد ہوتے جاتے ہیں، جس جگہ پر بھی آپ جاتے ہیں ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت ایسی ہے کہ آپ کی حکومت کا تختہ بھی اڑ سکتی ہے. اس لیے اس سے پہلے کہ آپ کی حکومت لرزے میں آئے اور آپ کی بادشاہت کو خطرہ ہو، اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے رخصت کر دیا جائے، آپ کو قتل کر دیا جائے. چنانچہ بادشاہ کی جانب سے وارنٹ نکال دیے گئے اور یہ طے پایا کہ جب آپ تنہا ہوں گے، عام لوگوں سے ہٹ کر کسی مکان وغیرہ میں پناہ لیں گے، اس وقت تنہائی کے عالم میں آپ کو گرفتار کیا جائے گا اور پھر آپ کو سولی دے دی جائے گی. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مکان کے اندر موجود ہے. آپ کی چند حواری بھی ہیں. حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آپ کا گرویدہ بنایا، وہ آپ پر جان نچھاور کرنے والے افراد تھے. وہ حواری آپ کے ساتھ کمرے میں ہیں، چند افراد ہیں. یہود نے جب دیکھا کہ چند افراد کے سوا کوئی نہیں ہے تو انہوں نے اس مکان کا محاصرہ کر لیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے جب مکان کے اندر داخل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پہلے ہی تدبیر کی جا چکی تھی. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ لوگ بھی تدبیر کر رہے تھے اور تدبیر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کر رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان لینا چاہتے تھے، آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، مگر اللہ کے فیصلے کے بغیر کوئی کسی کی موت کا فیصلہ نہیں کر سکتا، کسی کی جان نہیں لے سکتا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ مقدر فرماتے ہیں اسی وقت موت آتی ہے، اس سے ایک گھڑی نہ پہلے آتی ہے اور نہ بعد میں آتی ہے. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. چپ کراوے نا. اسی کو اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک. یہ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا ہے عیسیٰ انی متوفیک، یہ لوگ آپ کو موت نہیں دے سکتے، وفات دینے والا تو میں ہوں. ورافعک الیہ، اور میں آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں.
وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان کافروں کے ہاتھوں سے میں آپ کو پاک صاف رکھنے والا ہوں. یہ لوگ آپ کو مسبی نہیں کر پائیں گے، آپ کو قتل نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ آپ کو میں اپنی طرف اٹھا دوں گا. یہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ہے. اور اسی کے مطابق جب یہ لوگ مکان کے اندر داخل ہوتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر اٹھا لیتے ہیں، جیسا کہ پہلے ہی وعدہ کیا جا چکا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں القاها الی مریم وروح منہ. اس طرح فرماتے ہیں کلمہ کہ عیسیٰ علیہ السلام روح ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کلمہ ہے. کلمہ اور کلمے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ اللہ کی طرف چڑھتے ہیں کلمہ بھی اور نیک اعمال بھی. تو جس طرح کلمہ لا الہ الا اللہ اوپر چڑھتا ہے اور انسان کے نیک اعمال اوپر چڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ کو کلمہ فرمایا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لفظ کلمہ کی مناسبت سے آپ کو بھی اوپر اٹھایا ہے. وَجَعَلَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ بلند ہونے والا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اتنا بلند کیا کہ آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کلمہ بنا کر کے بھیجا ہے اور کلمہ اوپر جاتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا مٹی سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے نیچے زمین پر اتارا ہے، چونکہ مٹی کا خاصہ وہ نیچے آنے کا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ اور روح ہے، اور کلمہ اور روح کا خاصہ وہ اوپر جانے کا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمان پر اٹھایا ہے. تو حضرت آدم کو آسمان سے جنت سے نیچے زمین پر، اور عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمان پر. حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے گریبان میں پھونک مارتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی ولادت کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو فرشتوں کا دخل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں والے اوصاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر رکھے. اللہ تعالیٰ جبریل امین کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ تعرج الملائکۃ والروح، کہ فرشتے اور روح یعنی جبریل امین علیہ السلام اوپر چڑھتے ہیں. تو چونکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے گریبان میں پھونک ماری ہے تو حضرت عیسیٰ کا تعلق جبریل کے ساتھ ہے، اور جبریل اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بھی اوپر چڑھا جاتا ہے. اور پھر تنزل الملائکۃ والروح، جس طرح تعارج فرمایا اسی طرح تنزل فرمایا کہ فرشتے اور روح جبریل امین نیچے اترتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نیچے بھی اتاریں گے، کیونکہ آپ کا تعلق جبریل کے ساتھ ہے. جبریل اوپر بھی چڑھتے ہیں اور جبریل نیچے بھی اترتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کی مناسبت فرشتوں سے جبریل کے ساتھ ہونے کی وجہ سے آپ کو آسمان پر بھی چڑھایا گیا، اور پھر قرب قیامت میں آپ کو نیچے زمین پر بھی اتارا جائے گا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کہ اہل کتاب میں سے کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لے آئے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے متعلق جب قیامت میں تمام انسان اکٹھا ہوں گے اور انسانوں کے بارے میں گواہی دیں گے ایمان کی. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے کہ قرب قیامت میں آپ کی موت سے پہلے یہ تمام کے تمام اہل کتاب آپ پر ایمان لائیں گے. اور اس آیت کریمہ کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ ایسا قرب قیامت میں ہوگا جب آپ اس دنیا میں آئیں گے، ابھی تو آپ کی موت نہیں آئی، آسمان پر زندہ موجود ہے، تو موت سے پہلے اہل کتاب آپ پر ضرور ایمان لائیں گے، اور ایسا قرب قیامت میں ہوگا. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کہ یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے.
یہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی نشانی بتایا گیا ہے. یہ دونوں آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ قرب قیامت میں قیامت سے پہلے ضرور آسمان سے نازل ہوں گے, اہل کتاب آپ پر ایمان لائیں گے, اور قیامت کی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فرمائے گا. اسی لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا, وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم, کہ حضرت عیسیٰ کو نہ قتل کیا گیا ہے نہ آپ کو سولی دی گئی ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب پر آپ کی حالت کو مشتبہ فرما دیا. جب آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے ایک آدمی اندر مکان میں داخل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ڈال دی, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا. اب جب وہ آدمی اندر سے باہر آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی کہاں ہے, اور اگر یہ ہمارا ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے. تو وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ, اللہ تعالیٰ نے ان پر حالات مشتبہ فرما دیے. لیکن عیسائیوں کا عقیدہ بھی یہی ہے اور یہودیوں کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا اور پھر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا. آپ کے سر پر کانٹوں کا ایک تاج رکھا گیا تاکہ آپ کے اندر کانٹے بھی داخل ہوں, اور پھر آپ کو سولی پر لٹکایا گیا. اسی لیے وہ سلیب کا نشان لٹکاتے ہیں عیسائیوں کے, آپ گرجوں میں دیکھیں گے. اور جو یہ ٹائی ہے, یہ ٹائی بھی اسی سلیب کا نشان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی ہے, تو عیسائی لوگ اسے پہنتے ہیں کہ ہم بھی حضرت عیسیٰ کی یاد میں اپنے گلے میں سولی لٹکائے ہوئے ہیں, اور انجان مسلمان بھی اسے استعمال کرتا ہے. اسے خبر نہیں ہے کہ یہ کس کے عقیدے کی ترجمانی ہے. سیدھا سادہ مسلمان بھولا بھالا وہ بھی انگریز بننے کی کوشش کرتا ہے, عیسائی بننا چاہتا ہے, یہودیوں کی طرح ان کے عقیدے کی ترجمانی کرتا ہے, اپنے گلے میں ٹائی لٹکاتا ہے. لیکن مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا, وہ دیکھا دیکھی اسے استعمال کرتا ہے. لیکن کوئی بھی لباس استعمال کرنے سے پہلے معلوم بھی کر لینا چاہیے کہ آیا شریعت اسلامیہ میں مجھے اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے, قرآن اور حدیث اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی. بہرحال عیسائی ہوں اور آپ کو دنیا میں کوئی بھی قوم ہو, ہر قوم اسے اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ہے, چاہے مسلمان ہو, یہودی ہو, عیسائی ہو, مجوسی ہو, دہریے ہو. حالانکہ وہ بڑی نقصان کا ذریعہ بن سکتی ہے لڑائی میں بھی, اور وہ بغیر لڑائی کے بھی کسی آندھی کی صورت میں وہ کسی جگہ پر لڑ سکتی ہے, انسان کو پھانسی لگ سکتی ہے, اور بہت سے واقعات رونما ہو بھی جاتے ہیں. بہرحال تو قرآن کریم ان کے اس عقیدے کی تردید کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا, عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی, بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا ہے, اور قرب قیامت میں آپ کو قیامت کی نشانی بنا کر اللہ تعالیٰ آسمان سے اس زمین پر نازل فرمائیں گے. یہ ہے ہمارا عقیدہ. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئیں گے, پیدا نہیں ہوں گے, پیدا ہو چکے ہیں. اب مرزا قادیانی ہو یا شکیل ابن حنیف ہو یا اور دوسرے افراد ہوں جو خود کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, خود کو مسیح ابن مریم کہتے ہیں, وہ لوگ تو پیدا ہو رہے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان سے آئیں گے, ان لوگوں کا دعویٰ کرنا ہی ان کے جھوٹا ہونے کی علامت اور نشانی ہے. اگر وہ آسمان سے نازل ہو تب تو عقیدہ رکھا جائے, لیکن اس کے باوجود بھی بہت سے مسلمان ان کے ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں اور اپنے ایمان کو خیر بات کہہ دیتے ہیں. اب شکیل بن حنیف پر ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو اس پر ایمان لائے ہوئی ہے, اسے امام مہدی بھی مانتے ہیں اور اسی کو عیسیٰ علیہ السلام بھی مانتے ہیں. اسی طرح مرزا قادیانی جو پنجاب کے اندر پیدا ہوا ہے, اس کی والدہ حضرت مریم نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود قرآن کریم بارہا اعلان کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بیٹے ہیں, لیکن اس کے باوجود مسلمان اپنے ایمان کو خیر بات کہہ کر مرزائی بن جاتے ہیں. اسی لیے ہمارے عقیدے کا
اور ہمارے ایمان کا تحفظ ہماری جان مال عزت و آبرو سے زیادہ ضروری ہے۔ بہرحال ایمان کی پہرے داری ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امام حاکم عادل بن کر اس دنیا کے اندر آسمان سے تشریف لائیں گے۔ آپ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ ختم فرما دیں گے اور پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا دیں گے، اور آپ کی برکت سے زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی، حتیٰ کہ کسی انسان کو مال کی چاہت نہیں ہوگی اور عبادت کا شوق اتنا ہوگا کہ وہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں کے مقابلے پر ایک سجدہ کرنا پسند کرے گا کہ ایک سجدہ بھی مجھے پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ ایسی عبادت کا شوق اس دن ہو جائے گا۔ اور حضرت نواس ابن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے پر اللہ تبارک و تعالی مال کی اتنی فراوانی فرما دیں گے کہ ایک گائے اور بکری کا دودھ پورے خاندان اور پورے کنبے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انار اتنا بڑا ہوگا کہ جب اس انار کو کھایا جائے گا، اس کے 2 ٹکڑے کیے جائیں گے درمیان سے، تو اس کا آدھا حصہ ہوگا اس کا چھاتا بنا لیا جائے گا۔ اتنا بڑا انار ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیں تربوز کتنا بڑا ہوگا۔ بہرحال یہ مال کی فراوانی ہوگی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمہارا امام اس وقت تمہیں میں سے ہوگا، یعنی حضرت امام مہدی شام کے اندر مسجد میں موجود ہوں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا اور تکبیر کہی جا چکی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 2 فرشتوں کے بازوؤں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے سبز چادریں پہنے ہوئے آسمان سے نازل ہوں گے اور دمشق شہر کی جامع مسجد کے سفید مشرقی مینارے پر آپ نازل ہو جائیں گے، اور پھر آپ کو وہاں مینارے سے سیڑھی لگا کر نیچے اتارا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب نیچے آئیں گے اور آپ اپنا سر نیچے کریں گے تو آپ کے بالوں سے موتی کی طرح پانی ڈھلے گا۔ اسی طرح جب آپ اوپر کو سر اٹھائیں گے تب بھی موتیوں کی طرح پانی کے قطرات گریں گے، ایسا معلوم ہوگا گویا آپ آسمان سے غسل کر کے آئے۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمائیں گے کہ یا نبی اللہ آپ امامت کیجیے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ تمہارا امام تمہیں میں سے ہے، لہذا تکبیر آپ کے لیے کہی گئی ہے، آپ ہی نماز ادا فرمائیں۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کی ابتدا میں نماز فجر ادا کریں گے، اس کے بعد جو باقی نمازیں ہوں گی ان تمام نمازوں میں امامت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے۔ اب نماز کے بعد حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوگی، اور چونکہ حالات دیگرگوں ہوں گے، سامنے میدان میں دجال ایک بڑا لشکر لیے ہوئے ہوگا، مسلمان مسجد کے اندر ہوں گے، تو اسی سلسلے میں گفتگو کی جائے گی اور باقی تفصیلات کیا کیا حالات ہونے والے ہیں گزشتہ پروگرام میں بیان کیے جا چکے ہیں حضرت امام مہدی کے تعلق سے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کے ساتھ مشورہ کریں گے اور پھر آپ فرمائیں گے کہ مسجد کے دروازے کھول دیے جائیں، دروازے بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ مسجد کے دروازے کھول دیے جائیں گے، سامنے ایک بڑا لشکر ہوگا جس کی قیادت دجال کر رہا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ میں برچھی لیے ہوئے ہوں گے اور آپ کے ساتھ حضرت امام مہدی ہوں گے، اور باقی مسلمان آپ کی قیادت میں جب نکلیں گے اور دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا، رسول اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح پانی میں نمک گھلتا ہے اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس کا بدن گھلنے لگے گا۔ اگر حضرت عیسیٰ اسے قتل نہ بھی کرے تب بھی وہ آپ کو دیکھ کر اپنا وجود ختم کر ڈالے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی تاثیر رکھیں گے کہ جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک آپ کا سانس جائے گا، اور جہاں تک آپ کا سانس جائے گا وہاں تک دشمن ہلاک ہو جائے گا۔ آپ کے سانس کی تاب کوئی دشمن نہیں لا سکے گا۔ بالآخر آپ کو دیکھ کر دجال بھاگے گا،
اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے تعاقب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکلیں گے تو بیت المقدس کے قریب مقام لد پر عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے سے اس دجال کو قتل کریں گے اور اس کا خون اپنے نیزے پر لگا ہوا تمام مسلمانوں کو دکھا کر خوشخبری دیں گے کہ یہ دجال قتل ہو چکا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب تمہیں اس کے فتنے سے محفوظ فرما دیا ہے۔ تو اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شیطان کا اور دجال کا خاتمہ فرمائیں گے جو بہت سے لوگوں کے ایمان کو تباہ کر چکا ہوگا۔ اس وقت جب آپ نازل ہو جائیں گے عیسائی لوگ ایمان لے آئیں گے اور جو یہودی وغیرہ ایمان نہیں لائے گا اسے قتل کیا جائے گا، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی کسی درخت کے پیچھے یا کسی پتھر کے پیچھے ہوگا تو وہ پتھر وہ درخت آواز دے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے اسے قتل کیا جائے، ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، کوئی درخت اور پتھر بھی انہیں پناہ نہیں دے گا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے تمام مذاہب ختم فرما دیں گے اور صرف اسلام باقی رہ جائے گا اور پوری دنیا کے ہر گھر میں اسلام داخل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی دین اور کوئی مذہب نہ قبول کیا جائے گا اور نہ کوئی باقی رہے گا۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ اہل کتاب میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے آپ پر ایمان نہ لے آئے، اور پھر ان کے ایمان کی گواہی قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے۔ بہرحال دجال کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کے بعد حضرت مہدی کچھ دن حکومت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اسرائیل علیہ السلام کو موت کا پیغام لے کر بھیجیں گے اور حضرت مہدی وفات پا جائیں گے۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود پڑھائیں گے۔ اس کے بعد تمام کی تمام حکومت کے امور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ہی انجام دیں گے۔ آپ نکاح بھی فرمائیں گے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں آپ کا نکاح ہوگا، آپ کے اولاد بھی ہوگی اور 40 سال تک آپ حکومت کریں گے۔ اس دنیا میں جب آپ آئیں گے تو 45 سال رہیں گے، 5 سال تک قریب حضرت مہدی کے ساتھ اور 40 سال آپ کے بعد حکومت فرمائیں گے۔ آپ حج بھی کریں گے، عمرہ بھی کریں گے اور رسول اکرم علیہ السلام کے روضہ اطہر کے پاس جا کر جب رسول اللہ کو سلام کریں گے تو اللہ کے رسول علیہ السلام قبر سے آپ کے سلام کا جواب دیں گے جو باہر سے لوگ سماعت کریں گے۔ رسول اکرم علیہ السلام کے سلام کے جواب کی آواز وہ باہر آئے گی آپ کی قبر اطہر سے، اور پھر مدینہ منورہ ہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی اور رسول اکرم علیہ السلام جہاں موجود ہیں حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں، وہاں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی قبر رسول اللہ کے ساتھ موجود ہے۔ ایک قبر کی جگہ باقی ہے، وہ جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت میں حضرت ابو بکر و عمر میرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان سے کھڑے ہوں گے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ الرحمہ جو حضرت علی المرتضیٰ کے پوتے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ حضرت ابو بکر و عمر کا مقام کیا ہے نبی کی نگاہوں میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو آج روزے کے اندر موجود ہے، جس طرح وفات کے بعد انہیں نبی کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہے، اسی طرح زندگی میں بھی سب سے زیادہ قرب حاصل تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، اور پھر انہی کو ماننے والے انکار کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، فتنہ ختم ہو جائے گا، لیکن دوسرا فتنہ آئے گا یاجوج ماجوج کی شکل میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ لوگوں کو لے کر پہاڑوں میں منتقل ہو جائیں، چنانچہ کوہ طور پر مسلمانوں کو لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے جائیں گے۔ اسی طرح مسلمان جہاں بھی ہوں گے کسی بلند اور محفوظ مقام پر کسی محفوظ قلعے میں داخل ہو کر پناہ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میں ایسی قوم کو برپا کرنے والا ہوں جن کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے۔
चुनाचे याजूज माजूज सद्दे सिकंदरी को जो चाल रहे हैं वो टूटेगी और वो इस तरह निकलेंगे तेज रफ्तारी के साथ, ऐसा मालूम होगा गोया ऊपर से नीचे एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, यानी तेज रफ्तारी के साथ आएंगी। बहिरा तिबरिया को पी जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा दरिया आज भी मौजूद है। एक जमात उसे पीकर गुजरेगी, जब दूसरी जमात याजूज माजूज की आएगी तो कहेंगे कि यहां कभी पानी रहा होगा, यानी नामो निशान भी मिटा देंगे, सारा पानी खत्म कर देंगे। उन्हें मालूम नहीं होगा कि तुमसे पहले जमात जो गुजरी है वही यहां पानी पी कर गई है। इस तरीके से पूरी दुनिया में वो लोग फसाद फैला देंगे। जब देखेंगे दुनिया में तो कोई इंसान मौजूद नहीं है, और वो आसमान पर हमला आवर होंगे, पहाड़ी पर चढ़ेंगे और आसमान की तरफ तीर चलाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए उन तीरों को खून आलूद करके भेजेंगे। अब वो कहेंगे कि देखो जमीन वालों का भी खात्मा कर दिया, आसमान वालों का भी, अब हमारी हुकूमत जमीन पर भी है और आसमानों पर भी। इस तरह उनका बेवकूफ बना दिया जाएगा, जिस तरह यहूदियों का बेवकूफ बनाया गया ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मुसलमान जहां पनाह लिए हुए होंगे, खाने पीने का सामान खत्म हो जाएगा, हालात दिगरगू होंगे। अब ईसा अलैहिस्सलाम दुआ फरमाएंगे, बारी ताला असबाब खत्म हो चुके हैं, लिहाजा इस फितने से हमारी हिफाजत फरमा। आपकी दुआ के नतीजे में वबा फैलेगी और तमाम याजूज माजूज खत्म हो जाएगी। वो भी इंसान ही हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे की औलाद से उनका ताल्लुक है, हमारी तरह है, लेकिन सद्दे सिकंदरी के दूसरी तरफ। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखें वो तमाम मर चुके हैं, जब आप नीचे आएंगे तो देखेंगे जमीन में एक बालिग जगह भी ऐसी नहीं है जहां कदम रखा जा सके, उनकी लाशों से पूरी जमीन भरी हुई है। अब आप फरमाएंगे बारी ताला जमीन पर जाएं तो किस तरह रहेंगे, किस तरह? अब अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से परिंदे भेजे जाएंगे जो बड़े इतने होंगे कि जिस तरह ऊंट की गर्दन होती है इतनी बड़ी उनकी गर्दनें होंगी, इतने बड़े वो परिंदे होंगे। वो उन तमाम लाशों को उठाकर समंदर में डाल देंगे और ताफुन जो फैला हुआ होगा, बदबू जो होगी, अल्लाह ताला की जानिब से बारिशें बरसाएंगी और उस बारिश के नतीजे में तमाम जमीन से बदबू खत्म हो जाएगी और खजाने जो जमीन के अंदर मौजूद हैं वो तमाम खजाने बरामद हो जाएंगे। तो इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला याजूज माजूज से भी हिफाजत फरमा देंगे, इनका भी खात्मा हो जाएगा। उसके बाद ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब वफात होगी और रोज़े अनवर में आपको रखा जाएगा, तो आपके बाद एक बादशाह होगा जिसका नाम है जहजा, नेक आदमी होगा, लेकिन उसके जमाने में लोग हिदायत से गुमराही की तरफ निकलना शुरू हो जाएंगे और फिर उसके बाद हालात बदलते जाएंगे। ऐसे हालात आ जाएंगे कि दुनिया में कोई अल्लाह कहने वाला नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से सूर फुकवाएंगे और फिर पूरे आलम का निजाम खत्म कर दिया जाएगा। और भी निशानियां हैं कयामत की, बड़ी बड़ी निशानियां। यह उन्वान था करीब 2 साल पहले, तो उसमें पूरी तफसील अर्ज की गई थी। याजूज माजूज के बाद और भी निशानियां हैं, आग निकलेगी, धुआं निकलेगा, दाबतुल अर्ज निकलेगा, जिसके हाथ में हजरत सुलेमान की अंगूठी भी होगी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा भी होगा। तो इस तरीके से और बहुत सी बड़ी बड़ी निशानियां हैं, लेकिन चूंकि उन्वान है आज का नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसीलिए इसी पर इक्तिफा करते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ुर्ब क़यामत में आसमान से तशरीफ लाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जिंदा आसमान पर उठाया हुआ है और इस दुनिया में आने के बाद आप निकाह भी करेंगे, औलाद भी होगी और रोज़ा अतहर में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आपकी तदफीन होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ताल्लुक चूंकि फरिश्तों के साथ है और फरिश्तों की उम्र तवील है, इसलिए ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी लंबी उम्र अल्लाह ताला ने अता फरमाई ताकि फरिश्तों के साथ जो आपकी मुशाबहत है उसका भी ज़ुहूर हो जाए। और जो और अलामतें हैं और मुशाबहतें हैं वो पहले अर्ज की जा चुकी हैं। बहरहाल ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की कुदरत की निशानी है। हजरत मरियम के आप बेटे हैं, बगैर बाप के दुनिया के अंदर तशरीफ लाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपका लक़ब मसीह रखा है
نام آپ کا عیسیٰ رکھا ہے اور آپ کو قرآن میں کلمہ روح بھی کہا گیا ہے اور آپ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں. آپ ہی وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احمد نام لے کر پیشین گوئی فرمائی ہے من بعد اسمہ احمد کہ میرے بعد احمد پیدا ہوں گے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئی آپ نے فرمائی اور اسی کے مطابق 570 سال کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ کے درمیان کوئی نبی اور پیغمبر نہیں آئے. اس زمانے کو فترت کا زمانہ کہا جاتا ہے, انقطاع وحی کا زمانہ کہا جاتا ہے, یعنی وحی کا سلسلہ رکا ہوا تھا, بند تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر محمد رسول اللہ کو بھیج کر جاری فرما دیا. بہرحال آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب قرب قیامت میں آئیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتاب انجیل دی ہے, مگر اس کے مطابق آپ کا عمل نہیں ہوگا. شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ کا عمل ہوگا. اسی کے مطابق آپ دنیا میں عدل و انصاف فرمائیں گے اور اسی دین محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تبلیغ اور اشاعت فرمائیں گے. جو آپ کو کتاب دی گئی ہے اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے بعد منسوخ کر دیا ہے. اب قیامت تک کے لیے قانون محمد رسول اللہ اور قرآن ہی کا ہوگا. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام خود پیغمبر ہونے کے باوجود اپنی شریعت کی تعلیم نہیں فرمائیں گے, بلکہ آپ تعلیم فرمائیں گے قرآن کریم کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی, اور اسی کے مطابق آپ کا خود کا اپنا عمل بھی ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے سے آپ کو شریعت محمدیہ سے واقف کرا دیں گے. آپ کو پوری شریعت کا علم دے دیا جائے گا اور پھر اسی شریعت کے علم کے مطابق اور اسی کی روشنی میں آپ حکومت کریں گے اور زندگی گزاریں گے. تو یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت ختم ہو گئی. نبوت ختم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی تعداد نبیوں کی بھیجنی تھی, جتنے پیغمبر آنے تھے, وہ تمام کی تمام تعداد مکمل ہو گئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب اس تعداد میں کسی اور کا اضافہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابتدائے قرآن کی میں کیا فرمایا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں من قبلک, جو ایمان رکھتے ہیں اس کلام پر, اس وحی پر, اس کتاب پر جو آپ پر نازل کی گئی اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہے. اگر آپ کے بعد کوئی نبی ہوتا, وحی کا سلسلہ جاری ہوتا, تو اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے کہ ایمان والے وہ ہیں جو آپ سے پہلی وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آپ کے بعد نازل ہونے والی وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے من قبلک کا لفظ استعمال کیا, من بعدک کا لفظ استعمال نہیں فرمایا. اس میں اشارہ کر دیا کہ آپ کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے, اسی لیے آپ کے بعد کوئی وحی نہیں آئے گی اور اس پر ایمان کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. تو یہ ہے مطلب کہ جتنی تعداد اللہ کو بھیجنی تھی محمد رسول اللہ پر پوری فرما دی ہے, مکمل فرما دی ہے. اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب قرب قیامت میں آئیں گے تو اسی تعداد کے مطابق آئیں گے جو پوری کی جا چکی ہے محمد رسول اللہ پر. آپ کی دنیا میں آنے سے نبیوں کی تعداد میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا, اسی لیے کہ آپ نئے پیغمبر نہیں بلکہ آپ تو پرانے ہیں, نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے 570 سال پہلے کے. اسی لیے آپ کے آنے سے قدم نبوت کا انکار نہیں ہوگا اور آپ کا آنا قدم نبوت کے منافی نہیں ہے. اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, کہ آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں, وخاتم النبیین, اور آپ آخری نبی ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک محل بنایا, اس محل میں کہ اینٹ کی کمی ہے, لوگ آتے ہیں اسے دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ عالیشان محل ہے, لیکن تعجب کرتے ہیں کہ ایک جگہ خالی ہے, کاش یہاں بھی اینٹ لگی ہوئی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں, میرے آنے پر نبوت کا محل مکمل ہو گیا ہے, اب وہاں کسی اینٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب مرزا یا شکیل بن حنیف اور دیگر جتنے بھی مدعی ہیں, چاہے وہ متنبی پنجاب ہو یا متنبی عرب ہو یا مسیلمہ ابن کذاب ہو, کوئی بھی انسان ہو, ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے.
نبی وہ ہے جنہوں نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں مسجد اقصی میں نماز ادا فرمائی ہے۔ تمام پیغمبر مسجد اقصی میں معراج کے موقع پر موجود تھے، اور ان کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، ان لوگوں کی وہاں نماز میں شرکت کس طرح ہو سکتی ہے؟ اس لیے نبی وہ ہے جس نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں مسجد اقصی کے اندر نماز ادا کی ہے، اور یہ تمام کے تمام افراد اس سے خالی ہیں۔ اس لیے آپ کے بعد کسی کی نبوت کا عقیدہ رکھنا یہ انسان کو اسلام سے کفر میں لے جاتا ہے، اس لیے کہ آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ خود رسول اللہ فرماتے ہیں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ آپ کے بعد کے نبی نہیں ہیں، وہ آپ سے پہلے کے نبی ہیں۔ بہرحال یہ ختم نبوت کے سلسلے میں کسی کو دھوکہ نہ لگے، اس لیے یہ بات عرض کر دی، کیونکہ مرزا اور جتنے بھی جھوٹے مدعیان نبوت ہیں وہ اسی طرح لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر گمراہ کرتے ہیں اور فریب میں ڈال کر مسلمان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، تو تاکہ ایمان محفوظ رہے اس لیے ختم نبوت کی بات کی گئی ہے۔ ورنہ ختم نبوت کے سلسلے میں انشاءاللہ پورا تفصیل سے پروگرام منعقد کیا جائے گا، اس میں صرف ختم نبوت پر گفتگو کی جائے گی۔ آج کا موضوع صرف ہے نزول عیسیٰ علیہ السلام۔ بہرحال اللہ تعالی جو کہا گیا ہے، جو اس میں غلطی ہوئی ہے، اللہ معاف فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور ہر طرح کے وہ انسان جو کسی بھی لائن سے ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، اللہ تعالی ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔